بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حاضرین کرام، بزرگ و دوستو، عزیز نوجوانان ملت، حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ تلاوت کی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اپنے درمیان اختلافات پیدا مت کرو۔ اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، آپس کے اختلافات سے بچو، مل جل کر رہو، کسی وجہ سے کوئی اختلاف تمہارے درمیان پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کو حل کر لو، صلح کر لو، اصلاح کر لو اپنی۔ چاہے اختلافات دو
فرض سے ہو، چاہے اختلافات میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے اختلافات رشتہ دار میں ہو، یہ اختلافات کا لفظ کہ آپس میں اختلافات کو پیدا مت کر لو، جنم مت دو، یہ چاہے اختلافات یا اختلاف کسی بھی طریقے کا ہو، چاہے وہ اختلاف چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ خطرناک ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ مہلک ہے، اور اس کے اندر آپس میں ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ بعض مرتبہ اختلاف کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا بھی پیاسا ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی اختلاف کی وجہ سے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور میعاد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اختلاف کی وجہ سے بات کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ چھوٹا ہو کہ گناہ بڑا ہو، گناہ ہی ہوتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب قرآن نے جو بتایا اس پر عمل پیرا ہونا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پر عمل کرنا، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی امت کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، بلکہ خوف کا اظہار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ وہ کیا خوف تھا، وہ کیا ڈر تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امت کے لوگوں، مجھے ڈر ہے میرے بعد، مجھے ڈر ہے میرے بعد، یہ الگ بات کہ تم شرک اور کفر کے اندر مبتلا نہیں ہوگے، کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایمان مضبوطی سے اس کے دل کے اندر جم جانے کے بعد، ظاہر بات ہے کوئی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پھر جا کر وہ کسی پتھر کے آگے اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو ٹیکے، یا کسی درخت کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو جوڑے، یا چاند اور سورج کی پرستش کرے، پوجا کرے۔ کوئی مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر اس چیز کو لانے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں، اسلام قبول کر لینے کے بعد کوئی کافر مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے،
دین سے دور ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ آپس میں تمہارے اختلاف پیدا ہو جائے، آپس میں انتشار پیدا ہو جائے، اور تم اپنے درمیان تنازعات جسے کہتے ہیں، جھگڑا جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے صفوں میں درار پڑ جائے، مجھے یہ ڈر ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی آج صادر ہو رہے ہوگی، اور وہ قومیں جو اسلام دشمن جسے قوم کہا جاتا ہے، جو نبی علیہ السلام کو اپنا رسول اپنا مقتدی نہیں مانتے اور اللہ کو ایک نہیں مانتے، جس کے اندر یہود بھی ہیں، جس کے اندر نصارہ بھی ہیں، اور یہود و نصارہ یعنی عیسائی نصارہ سے مطلب یہود وہی جو اسرائیل کے اندر جمع ہوئے ہیں، جو فلسطین پر جا بجا حملہ کر رہے ہیں، جا بجا فلسطینی بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہودی۔ اور یہ یہودی اس زمانے سے بھی موجود ہیں۔ سرکار کا عالم علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، مشہور قبیلے یہود کے مدینے کے اندر بسے ہوئے تھے، جنہیں بنو نذیر اور بنو قریظہ کہا جاتا ہے، دو قبیلے۔ یہود اس زمانے ہی سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اسلام کو مٹانے کی کوشش، طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے ایسی چیزیں اسلام کے تعلق سے پیش کرنا، مسلمانوں کو بزدل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اب کی بات نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے کی سازشیں مشہور ہیں۔ اور یہ بھی تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر تاریخ پڑھنے کا آپ کو شوق ہے تو تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر زمانے کے اندر، ہر صدی کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش اگر کوئی رچی ہے، کسی نے رچا ہے، تو یہودی قوم جو فلسطین پر حملہ کر رہی ہے۔ اور میں ان کی چالوں کے تعلق سے، ان کی بدنیتی کے تعلق سے، ان کے اخلاق اور کردار کے تعلق سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیثوں کے اندر بیان کیا ہی ہے، لیکن قرآن مجید کو اٹھائیے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 120 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے، یہود و نصارہ کے تعلق سے کہا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ یہ اس وقت تک کسی مسلمان سے راضی نہیں رہیں گے، کسی مسلمان سے اس وقت تک کہ یہود و نصارہ خوش نہیں رہیں گے، جب تک کہ مسلمان ان کی قوم ان کے دین کو مان نہیں لیتے، ان کے دین کا اتباع نہیں کرتی، تب تک کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے خوش نہیں رہیں گے، بلکہ سازش پر سازش کرتے رہیں گے۔ آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات جنم لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، جب کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے امت کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاعَدُوا وَلَا تَخَاطَعُوا، کتنے
پیارے الفاظ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ارے میری امت کے لوگوں، وَلَا تَنَافَسُوا، اپنے آپ اپنے دلوں کے اندر بغض پیدا مت کر لو۔ یہ بغض کینہ جسے کہتے ہیں، یہ ایسی بیماری جس دل کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے آدمی ایک آدمی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، فرمایا کہ آپس میں حسد مت کرو۔ حسد کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے، اپنا ایک مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جسے جلن کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے محلے کے اندر کپڑے کی دکان کھولا ہوا ہے، ترقی ہو رہی ہے اور دکان اچھی اس کی چل رہی ہے، دوسرا مسلمان بھائی اسے دیکھ نہیں پاتا کہ ارے میرے سامنے کا ایک بچہ میرے محلے میں رہنے والا کل تک اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج دکان اس نے کھولی اپنے محلے کے اندر، ترقی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، چلو کہ اس کے بغل میں میں ایک اور ایک دکان کھول دوں۔ آج آپ دیکھتے ہیں غریب آدمی پان کی دکان کھولتا ہے تو کئی ایسے لوگ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، وہ پان کی دکان چھوٹی سی دکان، سرمایہ اس کا 2000 روپیہ، سرمایہ اس کا 5000 روپیہ، اور یہ دیکھ نہیں پاتا کہ صبح سے شام تک اتنا اسے کاروبار ہو رہا ہے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اپنے آپس میں حسد مت کرو، بغض مت کرو۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک صحابی حضور پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، وضو کر کے آئے تھے، ابھی وضو کے اثر ہاتھوں پہ چہروں پہ داڑھی پر موجود ہے، اپنے پوشیدہ کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، اپنے چپل کو پیروں سے نکال کر بغل میں دبائے ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انس، اگر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ جنتی ہیں۔ دور سے آ گئے ہیں صحابی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے اور خوش ہو گئے، ملاقات ہوئی، اور یہ آنے والے صحابی غریب صحابی جن کے تعلق سے پیغمبر نے فرمایا کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہو تو ان کو دیکھو، بیٹھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد اٹھ کر چلا گئے، اور پھر دوسری باتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس، حضرت ابوبکر وغیرہ بیٹھے ہونے لگی، بس چلا گئے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر ایک وقت متعین، یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی صحابی اسی حالت میں وضو کے اثرات، پانی چہرے سے اور داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے چپل کو اپنے بغل میں دبائے ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ انس، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھو وہ جو آ رہے ہیں۔ آ گئے، بیٹھے، ملاقات ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی، وہ چلا گئے، جانے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بات پیدا ہوئی، آخر کون سا ان کا ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ جنتی، اور دوڑے گئے، ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ 3 دن تمہارے گھر میں مہمان رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ قبول کریں گے۔ صحابی تھے، فرمایا کہ ہاں کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ ساتھ چلے گئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات ہوئی، رات بھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہیں گے، بستر سے اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، فلاں ذکر کریں گے، فلاں اذکار کریں گے، دن میں بھی ساتھ ہے، معمول کی طرح جو کاروبار وہ کرنا کاروبار کر رہے ہیں، نماز کو جانا نماز کو جا رہے ہیں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا بھی
فرما رہے کوئی ایسا عمل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا عمل جس کے تعلق سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ان کے تعلق سے کہا ہو کہ جنتی 3 دن گزر گئے 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک چیز دیکھنے کے لیے آیا تھا میں نے اپنے کانوں سے سنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے کہا کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی طرف اشارہ کیا میں کوئی عمل ایسا کون سا عمل آپ زندگی کے اندر کرتے ہو جس کی وجہ سے پیغمبر نے آپ کے تعلق سے خوشخبری سنا دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد یہ صحابی روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو کو نکالتے ہوئے فرمایا کہ اے انس تم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم جس طریقے سے روزہ رکھتے ہو میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں لیکن ایک بات میرے دل کے اندر یہ ہے کہ میں کسی مسلمان سے بغض نہیں رکھتا دل کے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے حسد نہیں رکھتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس چیز کو دیکھ کر میرے تعلق سے خوشخبری سنائی دوست بزرگوں آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو تفرقات جسے کہتے ہیں اختلاف جسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آج مسلمان ذلیل ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے آج مسلمان کے سروں پر غیر مسلم جوتے لے کر کھڑے ہوئے اس لیے کہ آج مسلمان اپنے سب کے اعتبار سے جسے جماعت کہا جاتا ہے جسے اتحاد کہا جاتا ہے آج ہمارے درمیان وہ ختم ہو چکا چاہے وہ محلے کا معاملہ ہو چاہے وہ شہر کا معاملہ ہو چاہے وہ ملک اور ملک کا معاملہ ہو یہی فلسطین جہاں پر مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں یہی فلسطین جہاں پر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور یہ مسلمان حکمران یہ مسلمان ممالک یہ مسلمان ملکیں آپس میں جھگڑے آپس میں اختلاف سارے ملکیں مل کر اتحاد کے ساتھ ایک فلسطین کے اندر بیت المقدس کو بچا نہیں پا رہے ہیں اور یہاں تک کہ اس قسم سے ظلم و ستم ہوتا ہے یہی ملک اسلامی حکومتیں وہ درندہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں کئی معاملوں میں معاہدہ کر لیتے ہیں اور ان کے کاموں کے اندر یہ آواز نہیں پہنچتی فلسطین کے بیت المقدس کے دہلیز پر کھڑے ہوئے میری ماؤں کی ہماری مائیں کے چیختی ہوئی آوازیں ان کے کام تک نہیں پہنچتی یہ بلکتی روتی ہوئی چیختی ہوئی مائیں پکار رہی ہیں اے اللہ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری یہ بات پہنچا دے ہماری بیٹیاں خیر خانے کے اندر میں اور ان کے کاموں کے اندر یہ آواز معصوم بچے جنہیں قتل کیا جا رہا ہے کہ چیخیں ان کے کاموں کے اندر نہیں رہتی یہاں تک کہ آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا آپ نے چینلوں کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے دیکھا ہوگا یہی درندے اسرائیل فوجیں ہمارے اندر جو اتحاد نہیں ہمارے ملکوں کے اندر جو اتفاق نہیں یہی درندے اسرائیل فوجی ہمارے نوجوان فلسطین کی عورتوں کو پکڑتے ہیں ان کے اوپر شراب کی بوتلیں ان پر شراب ڈالی جاتی ہے اور ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں گھسیٹا جاتا ہے کیا ہم نے کر لیا کیوں ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی اس لیے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہمارے اندر اختلاف کا زہر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے یاد رکھو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیثوں کے اندر ارشاد فرما دیا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں ولا تنازعوا اللہ کہتے ہیں کہ آپس میں تنازعات کو ختم کرو آپسی اختلافات کو آپسی جھگڑوں کو ختم کرو ولا تنازعوا ولا فتفشلوا تذهب ريحكم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم آپس میں
झगड़ा करते रहोगे, आपस में खिलाफत पैदा करते रहोगे, वतशफरू अल्लाह ताला तुम्हारे कमजोरी बुज़दिली तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा कर देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज माहौल देखने को हमें मिल रहा है, आज माहौल हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार था, जिस तरीके से अमीर मुआविया का किरदार था, आज दुनिया के मुसलमान उस चीज को अपनाएंगे तो फिर कोई मजाल नहीं होगी, कोई गैर मुस्लिम अल्लाह को ना मानने वाला दुश्मन हमारे ऊपर उंगली को उठाने के दूर की बात नजर तक नहीं उठाएगा। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिरों ने कैद कर लिया, पकड़ लिया और पकड़कर पूछा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाम बताना चाहिए था सलमान, कहा कि इस्लाम। तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है? हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस्लाम। तुम्हारे दादा का नाम क्या है? फरमाया कि इस्लाम। ये जो काफिर जो पकड़ा हुआ था, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताज्जुब में पड़ जाता है कि इसका नाम बता रहा है, इस्लाम बता रहा है, और बाप का नाम पूछूं तो इस्लाम बता रहा है, दादा का नाम पूछूं तो इस्लाम बता रहा है। एक दबदबा, एक रौब उसके दिल के अंदर पैदा हो गया। यही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, ये भी सहाबी हैं, ये भी सहाबी हैं। इख्तिलाफ हुआ, जंग तक चलती रही हज़रत मुआविया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान, लेकिन हज़रत मुआविया भी अल्लाह के रसूल को रसूल मानने वाले, हज़रत अली भी अल्लाह के रसूल को रसूल मानने वाले, हज़रत मुआविया भी एक अल्लाह को मानने वाले, हज़रत अली भी एक अल्लाह को मानने वाले। इसलिए ये जानते थे मुसलमान एक है, हजार भी इख्तिलाफ पैदा हो जाए, मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। अल्लाह इक़बाल ने कहा मनफ़अत एक है इस कौम की, मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। ये भी सबका नबी, दीन भी, ईमान भी, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होजरे जो मुसलमान भी, कहीं फिरकाबंदी है, कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? अरे मुसलमान एक अल्लाह को मानता है, कुरान एक है, अल्लाह एक है। बताइए तबलीगी जमात वालों का खुदा अलग है, कुरान अलग है? किबला अलग है ऐसा कोई? अहले हदीस इनका किबला अलग है, क्या कुरान अलग है इनका, या इनका अल्लाह अलग है, या बरेलवी अहबाब क्या इनका खुदा अलग है, क्या इनका कुरान अलग है, क्या इनके हदीस अलग है, क्या इनके नबी अलग है? जिस किबले की तरफ रुख करके तबलीगी जमात वाले नमाज पढ़ते हैं, उसी किबले की तरफ रुख करके आगे हदीस भी, बरेलवी भी नमाज पढ़ते हैं। आज ये तलाफात छोटी छोटी सी बातों पर कोई हाथ उठाकर, कानों तक हाथ उठाकर छोड़ रहा है, और कोई बाहर पीछे इमाम के पीछे खड़े होकर जोर से आमीन बोल रहा है, या इसके अलावा कोई फातिहा दिला रहा है, और इसके अलावा कोई होकर ऐसी छोटी छोटी इख्तिलाफात की वजह से आज उम्मत बढ़ती हुई चले जा रही है। कोई इमाम के पीछे आमीन कहता है तो कहने दो, आप ना कहते हैं तो कोई बात नहीं, और कोई रफ़ाएदैन करता है, नमाज में हाथ उठाता है तो उठाने दो, आप नहीं उठाते तो कोई बात नहीं, वो भी तो किसी हदीस पर अमल कर रहा है। इन छोटी छोटी चीजों को इख्तिलाफ देकर आज क्या हो रहा है? हम शोर मचा रहे हैं कि हम ज़लील होते चले जा रहे हैं, आज काफिर हम पे मुसल्लत होते हुए चले जा रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हदीस में इरशाद फरमाया, और कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, जब तुम आपस में इख्तिलाफात को जन्म दोगे और अल्लाह के रास्ते को छोड़कर
دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سروں پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا۔ آج ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، کتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، چاہے وہ الیکشن کا زمانہ آ جاتا ہے بچ جاتے ہیں اور اتحاد پیدا نہیں ہوتا، اختلافات کو پیدا کر لیتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی غیر حق پہ ہمارے سر پر جیت کر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں ارے ممبر کے پاس سے کھڑے ہو کر خطیب صاحب کو بولنا تھا، یا مسجد کے ذمہ داروں کو بولنا تھا، یا محلے کے اندر بڑے لیڈر جنہیں کہا جاتا ہے انہیں بتانا چاہیے تھا۔ آخر ہماری عقل کہاں مار کھاتے ہوئے چلے جا رہی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، بابری مسجد ہماری شہید ہوتی ہے، کیا بابری مسجد کو شہید کرنے والے کا یہ سوچا یہ تبلیغی جماعت کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ سوچ کر انہوں نے اسے شہید کر دیا یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ میں آپ سے اور آگے کہتے چلا جاؤں، اخلاق کا مارپیچنگ کیا جاتا ہے، مل کر اخلاق کو مارتے ہیں۔ ماں اخلاق کو مارنے والوں نے یہ پوچھا کس جماعت سے تو تعلق رکھتا ہے، کس مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے، آگے حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا بریلوی کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا تبلیغی جماعت کی نماز مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کچھ نہیں پوچھا، مسلمان ہے، ختم کر دو۔ تبریز کو مارا جاتا ہے، کیا تبریز کو یہ پوچھ کر مارا گیا کہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو رفع یدین کرتا تھا یا نہیں کرتا، فاتحہ پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، چہلم کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، برسی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، یا تک بازاروں کو جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا، یہ پوچھ کر کیا مارا گیا؟ نہیں، مسلمان ہے، مارو، ختم کر دو۔ لیکن انصاف کی بات آتی ہے، یہی جو ہمارے جانے والوں کے رشتہ دار جب انصاف طلب کرنے کے لیے حکومتوں کے پاس جاتے ہیں، کورٹوں پہ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنا انصاف انہیں ملا۔ بلخیس بانو کا کیس، گجرات میں فساد ہوتا ہے، گجرات میں فساد ہوتا ہے، وہ بلخیس بانو جس کے پیٹ کے اندر 2 یا 3 مہینے کا بچہ ہے، حاملہ ہے، اس بلخیس بانو، نوجوان بلخیس بانو کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو مارا گیا، اس کے ماں کو مارا گیا، اس کے بھائی کو مارا گیا، اس کے شوہر کو مارا گیا، اور یہ بلخیس بانو کئی جنازہ آج تک اس لمحے تک میں ابھی یہاں پر جو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، بتائیے بلخیس بانو کو انصاف ملا؟ جن درندوں نے 1 نہیں 2 نہیں 6 یا 7 درندوں نے اس بلخیس بانو پر ریپ کیا اور اس کے منہ کو کالا کیا کرنے کی کوشش کی، اور یہ پھرتی رہی، وہاں گئی، یہاں گئی، یہاں گئی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور جن لوگوں کو اس کے ساتھ ننگا ناچنے والوں کو جو قید کر دیا گیا اور انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا، یہی سینٹرل میں رہنے والا کوئی یہ درندہ منسٹر آ کر اس ضمانت میں رہا ہونے والوں کی گلپوشی کرتا ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے، ایسے مسلمان ہم ذلیل ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ فلا تفرقوا، اللہ نے فرمایا کہ آپس میں اختلافات کو یہ ختم کر دو، ایک ہو جاؤ، ایسا ایک ہو جاؤ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فارسی کے اندر اپنے مثنوی شریف کے اندر لکھا، کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو جان شدہ تو تن شدی، تا قسم گویت باغذی تو دیگر احمد دیگری۔ ایسے ہمیں ہو جانا چاہیے، کوئی ہمیں کہہ نہ پائے کہ تم الگ ہو، وہ الگ ہو، یہ مسلمان اس محلے میں رہنے والا مسلمان الگ ہے، اس محلے میں رہنے والا مسلمان الگ ہے، اس شہر میں رہنے والا مسلمان الگ ہے، اس شہر میں رہنے والا مسلمان الگ ہے۔ مسلمانوں، جب ہم اتحاد کا سبق دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اور اتحاد ہمارے درمیان ہو، تو ایسے درندوں یا اسلام دشمن سازشوں اور ایسے لوگوں کو اس شیر کے ساتھ منہ توڑ کر ہم جواب دیں اور یہ ہم کہیں کہ دیکھو، ہم کسی شاخوں سے ٹوٹ جائیں ایسے پتے نہیں ہیں،
आंधी को कह दे कोई, आंधी को कोई कह दे औखात में रहे। तो दोस्त बुजुर्गों, आज इत्तेहाद बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए, मक्के से मदीना हिजरत करके आए, औस और खज़रज ये दो कबीले बाकायदा मदीने के अंदर रहा करते थे और मुसलमान हो गए, इस्लाम को इन्होंने कबूल कर लिया। और इनका हाल ये था, आप जानते हैं पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मामूली चीज पर 125 साल आपस में झगड़ते रहे। झगड़ने की वजह क्या? ये औस और खज़रज जो दो बड़े कबीले थे जो मदीने के अंदर रहते थे, इसके अंदर आपस में झगड़े की वजह में कहता रहा 700 साल तक से झगड़ते रहे। एक दिन का झगड़ा नहीं, 2 दिन का झगड़ा नहीं। इस्लाम आया, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने नबी तस्लीम कर लिया और कुरान को इन्होंने तस्लीम कर लिया, मान कर लिया, दुश्मनी इख्तिलाफात इन्होंने खत्म कर लिया। मामूली चीज पर झगड़ा कैसे 125 साल चलता था। सिर्फ एक मिसाल हदीस के अंदर बताई गई कि एक साहब एक कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक जगह खड़े हैं और दूसरे साहब घोड़े पर बैठे हैं। अचानक क्या हो गया, घोड़ा जोर से अपने दुम को हिलाया, नीचे जो खड़े थे उस घोड़े के हिलाने की वजह से कुछ मिट्टी या धूल इनके चेहरे पर उड़ी। इन्होंने क्या कर दिया, गुस्से में आकर घोड़े के दुम को काट दिया। अब यहाँ से चलता रहा, अरे मेरे घोड़े को इसने खत्म कर दिया, तो दुम काटा। अब झगड़ा चला 125 साल तक झगड़ा चला। दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम आया, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुहतदा बनाकर दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि तनाज़ुअ वला तनाज़उ, ये चीज खत्म करो, वला तहासदु वला तबागजु, ये आपस में कीना और ये आपस में हसद, छोटी छोटी बातों को बड़े झगड़ा बनाकर झगड़ा कर लेना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया। दोस्तों बुजुर्गों, जब तक हम एक नहीं होंगे मार खाते रहेंगे। जब तक हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं होगा हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे। और हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, जमीन बराबर भी इत्तेहाद हमारे सामने पैदा हुआ और हम जुड़कर कुछ काम किए। हमने रिजल्ट असेंबली इलेक्शन का हमने देख लिया, असेंबली में हमने देख लिया किस तरीके से जहां पर जड़गार रहे थे जो इस्लाम को न मानने वाले, और इस तरीके से हमारे मदारिस पर बुलडोजर चलाने की और बातें करने वाले और हमारे मसाजिद के ताल्लुक से कहने वाले के दहशत की यहाँ सबक दिया जाता है। अब इनके इलेक्शन आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे लीडर किस्म के अहबाब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग भी समझ रखते हैं, अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे और इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि अलग गफलत की जिंदगी गुजारते रहेंगे, और याद रखो आने वाला वक्त हमारे वास्ते बड़ा खतरनाक होगा। आने वाला वक्त हमारे वास्ते बड़ा ही बड़ा खतरनाक होगा। इनकी जो साजिशें 10 साल जिस तरीके से इन्होंने अंदरूनी तौर पर जिस चीज को पैदा कर लिया है, अब 10 साल के बाद सबके एक करके आएगा और हमारे सर पर तलवार, नंगी तलवार की तरह लटकते रहेगा। और आप जानते हैं जुल्म तो किस तरीके से गाय का मसला आता है या कोई छोटा सा कोई मसला आता है, किस तरीके से हमारे नौजवानों को बहाने से सलामों के पीछे ढकेल दिया जा रहा है। और हमारे उलमा को, चाहे हमारे ये बरेली आलिम सलमान अजहरी अभी जो जेल के अंदर है, कुछ कहा नहीं, इतने बड़े आलिम मुफ्ती अजहर, हालांकि बरेली मैं भी नहीं कहा, बरेली है, तबलीगी है, फलानी जहन से निकाल दो। कोई फातिहा पढ़ रहा है तो पढ़ने दो फातिहा, तुम नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, तो अपनी जगह तुम सही रहो। अगर कोई वो काम कर रहा है, ये तरह इन चीजों को छोड़ दो।
سلمان اظہری، انہیں جو خیر کے اندر بند کر دیا گیا، کیا انہیں یہ پوچھ کر بند کر دیا گیا؟ ابھی کی بات کہہ رہا ہوں میں، 1.5-2 مہینے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ بڑے جگہ مفتی عالم کے بریلوی طبقے سے تعلق رکھنے والے، انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ ہزاروں لوگ ان کے چاہنے والے، نصیحتیں حاصل کرنے والے، قرآن حدیث کا علم لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کرنے والے، انہیں ڈھکیل دیا گیا۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم انہیں باہر لانے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ تو کامیاب ہماری کوشش ہو رہی ہے؟ ظاہر بات ہے دوست بزرگوں، ایسی آج ملک کی حالت ہے، ملک تو ملک، دنیا کی، پوری دنیا کی حالت ہے۔ ہر دنیا کے ممالک، مسلم ممالک اگر ایک ہو جاتے دوست بزرگوں، آج یہ ہمارا قبلہ اول جسے فلسطین کہا جاتا ہے، یہ آزاد ہو جاتا، یہ آزاد ہو جاتا۔ جس جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تقریباً 1.5 مہینے، اللہ کے 1.5 سال تقریباً اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قبلہ اول کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ وہ قبلہ اول جس کا تعلق معراج سے جڑا ہوا ہے، معراج سے جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ کے رسول علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی کا مسجد اقصی کا معراج سے جس کا واقعہ جڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد اقصی سے براق سے پر سوار ہو کر آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ آج اس مسجد اقصی کا کیا حال ہے؟ اور وہ فلسطین مائیں بہنیں، ان کا کیا حال ہے؟ اور آج پورے دنیا کے ممالک کے مسلمان حکومتیں جسے کہا جاتا ہے، ایک مسجد اقصی کو ایک چھوٹی سی ریاست جسے کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل سے بچا نہیں پا رہے ہیں، اور وہ یہودی اسرائیل آج پوری دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امریکہ جسے کہا جاتا ہے، سپر پاور طاقت جسے کہا جاتا ہے، یہ امریکہ دولت اور پیسوں طاقت کے بل بوتے پر الگ بات ہے، بہت خفی ہے، طاقتور ہے، لیکن سازش کے اعتبار میں اسرائیل کے سامنے ٹوٹل 0 ہے۔ اور یہ اسرائیل جو پوری دنیا کو قبضہ کرنے کی چال جو چل رہا ہے، آج تو مسلمان اس سے غافل ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج تو اس سے پوری دنیا کے مسلمان حکومت اس کی سازش سے غافل ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال دوست بزرگوں، الیکشن آ رہا ہے، بلکہ آ گیا سمجھو، بلکہ تمل ناڈو میں آج ووٹنگ بھی چل رہی ہے۔ کسی کا ووٹ، کوئی مسلمان ہمارا گھرانے کا ووٹ ایسا نہ رہ جائے کہ ہم جا کر ووٹ نہ دیں۔ وقت پر فجر کی نماز بھی جیسے ہی وقت اب طے ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ دین کے حصوں میں سے کا ایک حصہ ہے، سمجھے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بیٹھ کر کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ پارٹی کو ووٹ دو، یہ پارٹی کو ووٹ دو، صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ووٹ کی قیمت کیا ہے، امانت ہے، ووٹ ایک امانت ہے، سمجھے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ منافق کی علامتوں میں سے 5 علامت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی۔ یہ بات کرتا ہے تو منافق جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر ہم ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، یوں سمجھیے کہ امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ووٹ قیمت کی ہے، ایک ووٹ۔ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ 10-12 سال پہلے سیاست سے تعلق رکھنے والے احباب بھی میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ایک ووٹ کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا کی حکومت بھی بنی ہے، سنا ہے آپ نے؟ ایک ووٹ کی وجہ سے گورنمنٹ گر بھی جاتی ہے، گورنمنٹ بن بھی جاتی ہے۔ تو بہرحال دوست بزرگوں، ہمارا ایک ووٹ قیمتی ہے۔ وقت پر جیسے ہی وقت شروع ہو جائے گا، اپنے گھروں کے اندر اگر سواری ہے، آپ بھی جائیں اور اپنے محلے کے اندر، اپنے پڑوس میں جو رہتے ہیں، حق سمجھ کر انہیں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بلکہ ایک نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں، نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری سے غفلت برتیں کہ آنے والی
ہماری نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یاد رکھو ایک ایک ووٹ ہمارا قیمتی ہے، ہم اپنے سارے گھر والوں کو ساتھ لے جا کر ووٹ دیں اور اپنے پڑوس میں اپنے بھائی چارے وغیرہ اگر رہتے ہیں انہیں بھی ترغیب دلا کر انہیں بھی اپنا وقت نکال کر اپنا حق سمجھ کر جہاں پر ووٹ ڈالا جاتا ہے وہاں پر لے کر جائیں اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو پیدا فرمائے۔ جی بھائی میرے زمانے کے دوست ہیں جناب ٹیپو صاحب، زمانے سے الحمدللہ دوست ہیں، ابھی چونکہ سیاست سے ان کا تعلق ہے بہت اچھی بات، بلکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ پارٹی والے کوئی کسی کو 1000 روپے نہیں دے، 1500 2000 ایسے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی کل کی بات میں بتا رہا ہوں میں، یہ گووند پور میں کئی مسلمان گھروں کے اندر ایسے انداز سے پیسے بانٹے جا رہے تھے 2,000 روپے، اور میں نے سنا ایک آٹو ڈرائیور صاحب کہہ رہے ہیں حضرت فلاں تقریباً 8 فیملی کو دکھا کہ رشتے دار 2,000 روپے ملنے کا حضرت کیا کرتے، اب وہ بیچارے کیا مطلب جاہل قسم کا جمعہ کو آئے کچھ نہ یہاں تک کچھ نصیحت وغیرہ حاصل کرنے کے بعد ہے، ورنہ تو ہمارے قوم کا مسئلہ یہ ہے کوئی کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کا نمازی جمعہ پڑھتا سی نہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کہ 8 کا نمازی 360 کا نمازی 8 کا نمازی 8 کا نمازی 8 دن کو ایک نماز پڑھنے والا، اور 360 آگے رمضان آیا تربیت، اور 8 کا نمازی جنازہ اٹھا لے کو اس کا جب قبرستان جاتے ہیں تربیت، سمجھے ایسا حال یہ 2,000 روپے دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے نہیں دے رہے، الگ بات نہیں، یہ ہو رہا ہے چل رہا ہے، 2,000 روپے دے رہے ان کا یہ لے رہے آئیڈینٹی کارڈ ان کا لے رہے، اب رہا کچھ نہ جعفری نے ووٹ دے گا، اب ووٹ نہیں دے گا کوئی بات نہیں، اب حالات کیا چل رہے ہیں، ابھی میں کلپ میں پڑھا ایک صاحب ذمہ دار صاحب کھڑے آدمی ذمہ دار سیاست سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے فون کر کے مجھے بھیجا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی کارڈ بھی لے رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو اس سے پہلے جب یہاں بھی اعلان کیا گیا تھا 2-4 ہفتہ پہلے کہ اپنے ووٹر لسٹ میں نام درست کر لو، یہ کرو وہ کرو، نام بدل دیتے ہیں یا تو فون نمبر الٹا کر دیتے ہیں، کسی کا نام اگر محمد ہے اسپیلنگ رام لکھ کر اس کا نام کیا کہتا ہے، ظاہر بات ہے اگر آپ ووٹ دیں گے جو ہی آپ یہ قدر ہے اس ملک کے اندر، ووٹ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر بات ہے آپ رہنا کیڑے مکوڑوں کے برابر ہے، ووٹر میں نام ہی آپ کا نکل گیا، جس طریقے سے کیڑے مکوڑے رہ گئے اس طریقے سے ہے، یہ حقیقت ہے یہ، اور یاد رکھو کہ اس طریقے سے اگر کوئی 2,000 روپیہ یا 3,000 روپے لے کر اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے، اللہ کے قسم کا قیامت کے دن اللہ کو اسے جواب دینا ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن اسے جواب دینا ہے۔ کیوں؟ اگر مثال کے طور پر ہمارا ایک ووٹ ایک ووٹ کر کے 1000 10,000 بن جاتے ہیں، ایسے کئی پورے کرناٹک لے لیجیے، تمل ناڈو لیجیے، اب جس طریقے سے حکومت ہماری کوتاہی کی وجہ سے وہ اگر آ جائیں، اگر ہمارے کسی ایک مدرسے پر تالا پڑ جائے تو پھر ذمہ دار کو ووٹ پیسہ دے کر ووٹ بیچنے والا تو ذمہ دار ہوگا، یاد رکھو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سنا دلی کے اندر شاید کہیں نماز پڑھ رہے تھے پولیس والا لاش سے مارا، سنے آپ لوگوں نے؟ کیا مجال ان لوگوں کی، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھ رہا ہے راستے پہ ہے، اور ایسا نہیں کہ بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ہو اٹھا دیا گیا، ایسا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے اٹھا دیا کوئی بدلاس سے اسے مارا، باقاعدہ آپ نے ویڈیو اس پر دیکھا ہوگا، یہ کیا ہے بتائیے؟ وہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا ہم غفلت کریں گے تو ظالم کو تمہارے سر پر عذاب مسلط کرے گا، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو بہرحال دوست بزرگوں یہ غلطی ہرگز نہ کریں، اگر کوئی کرتا ہے، ارے 2,000 روپے لے کر ووٹ اگر بیچ دیتی، کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی کر دے گا، یہ بیٹے کی شادی کر دے گا، یا کیا پورے مہینے کا راشن آ جائے گا، یہ کیا ہمارا
مسلمانوں کا حال بن گیا. اب غیروں کو دیکھیے آپ دیکھیے، اگر بلکہ آپ نے دیکھا ہے، اسی بات میں میں بولنے کہ میری صرف آپ لوگ جانتے ہیں، غیروں کو دیکھیے کیا مجال کوئی پیسہ دے کر ووٹ خرید کر نہیں، ان کے دل کے اندر جو بیٹھ گئی بات وہ بیٹھ گئی ہے. جو کہتے ہیں کہ کیا، اب خیر کھلی بات یہاں پر بیٹھنے کی بولنے کی ضرورت نہیں. بہرحال جو بھی ہو دوست بزرگوں، امانت داری سے کام کرو. اور ایسے امانت داری سے کام جو محلے کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، محلے میں ذمہ دار رہتے ہیں، ایسے سیاستدان احباب رہتے ہیں، ان لوگوں سے مشورہ کرو. حالات بہت خراب ہوئی، یاد رکھ لیجیے، بہت خراب ہوئی حالات. ہم لوگ واقف نہیں حالات کتنے خراب ہیں، ہم لوگ واقف نہیں بہت ہی خطرناک حالات ہیں آگے چل کر. خالی بازو کی جو ریاست ہے یو پی، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر یا چینل میں دکھایا جاتا ہے، یوٹیوب میں کوئی بھیج دیا فلاں یو پی کے اندر 10 مدرسے بند کر ڈالے کرتے. 10 نہیں، کسی صحیح آدمی سے پوچھے تقریباً 1,500 مدرسے بند ہوئے. معلوم، جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارے سامنے تو کیا ہے، یوٹیوب میں اگر آپ کسی نے بھیج دیا دیکھ لیں، 5 مدرسے بند کر ڈالے کرتے، 6 مدرسے بند کر ڈالے کرتے، 10 مدرسے نہیں، 1,500 کے قریب اس سے زیادہ مدرسے بند ہو چکے ہیں. بلکہ اس کا مشاہدہ اس رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کو یہ طبیعت بات مطلب نارا چندہ پوچھنے کے بعد مسجد کے مدرسے کے سفیر آتے تھے، ہم پریشان ہو رہے تھے کیا پہ جا کو، اور ایک سفیر صاحب آ گیا اور ایک آئے. مدرسے ہمارے چلتے ہیں سے تو چلتے ہیں نا، ہے نا، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں. تو تقریباً آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں معلوم ہے، آدھے سے زیادہ مدرسے کے چندے کٹ چکے ہیں. آدھے سے زیادہ مدرسے رہے تو اتنا چندے کو آئیں گے مدرسے سے چندہ کرنے کے لیے. تو دوست بزرگوں، اگر ہمارا بچہ مدرسے بند کر دیے، مدرسوں سے کو لینا دینا کچھ نہیں، یاد رکھ لو مدرسہ ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کھڑا کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں مدرسہ چاہتے ہیں، اس سے لینا دینا کیا کہ بلڈنگ کتنی خوبصورت رہے، اس سے لینا دینا کچھ نہیں. یہاں تو سازش اسلام کو قبول کر لے، اسلام کو ختم کرنے کی ہے. مدرسہ رہے تو اتنا قرآن پڑھے گا بچہ ہمارا، مدرسہ رہے تو اتنا حدیث پڑھے گا ہمارا بچہ. یہ حال دوست بزرگوں چل رہا ہے. صرف بازو کی ریاست کو دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں، سمجھ جائیے کہ کس طریقے سے آج سازشیں چل رہی. بلکہ زبان دراز جنہیں کہا جاتا ہے، اسی کرناٹک کے اندر جالیب بیجاپور، نام دینے کی ضرورت نہیں، اس دن سے ملے گا. اب ایم پی بھی الیکشن لڑ رہا ہے، اتنا بڑا ظالم بیجاپور جائیے. پہلی مرتبہ جب ایم ایل اے الیکشن کے لیے کھڑا، اخبار میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی پڑھے، بلکہ الگ اعلان اس نے کہتا تھا کہ میں میرے آفس کو داڑھی چھوڑنے والا کوئی بھی نہیں آنا، جو بھی پہننے والا نہیں آنا، برقع پہننے والا نہیں آنا. یہ ہے نا، ہے سنے نا آپ نے. بلکہ اسمبلی کے اندر ہمارے مسلمان لیڈر نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب وہ کچھ پیسوں کے سمجھن کے تعلق سے کہہ رہا تھا بیجاپور کو اتنا فنڈ دینا چاہیے، اسے پوچھا ارے کس سے تجھے فنڈ دیا جائے؟ تو عام کہہ دیا تھا، کھلا تو نے کہہ دیا تھا کہ میرے آفس کو برقع پہننے والا نہیں آنا، میرے آفس کو ٹوپی پہننے والا نہیں آنا، میرے آفس کو داڑھی چھوڑنے والا نہیں آنا. جب مسلمان کو جب فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، مسلمان کے لیے اتنا فنڈ دیا جا رہا ہے، تو پھر تیرے واسطے فنڈ کس وجہ سے دینا ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، 25 سال پہلے 30 سال پہلے کی. وہ ایک بول رہا ہے، وہ ایک کی زبان نہیں، یہ پوری پارٹی کی زبان ہے. یاد رکھیے اس کی ایک کی زبان. ایسے بہت سارے احباب اور بعض لوگ تعجب ہوتا ہماری عقل ہے یا عقل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر کیا ہے نہیں معلوم. یہاں بیٹھے تم لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہمارے بہت سارے یہ ایسا ہوتا ہے کہ بس ہمارے کچھ احباب سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، جو سیاست کے سب کے جو احباب سیاست ہے جسے کہتے ہیں، بات کرنے کا موقع ملتا ہے. پرواہ نہیں ذرا یہ پارٹی صورت کے جب اس مرتبہ وہ فلاں کون سا وہ سرسی کہتے ہیں نا، وہاں نام اس جگہ اس آدمی کا لینے کی ضرورت نہیں. اتنا زبان دراز. میسور میں ایک فلاں جو ایم پی 10 سال رہا اسے، یا یہاں بنگلور کا کیا کہتے ہیں کہ چکمنگلور کے اندر فلاں 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 فلاں. اب نظرہ بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف بول رہے تھے. پروانی اب یہ پارٹی سدھر گئی ہے، ان کو کیا سیٹ نہیں دی ہے. اب دیکھیں یہاں ان کی جو مصلحت، ان کی جو سازش ہے، ہماری عقل گمراہ ہے. ہم سوچنے میں کوتاہی کر رہے ہیں. وہ چالاک ہیں، وہ 4-5 کو سیٹ دے کر جانتے ہیں 5-6 یہ فلاں فلاں کو سیٹ نہیں
دیں گے کوئی فساد نہیں کرتے اسے سیٹ نہیں دے. اب ان 5-6 آدمیوں کو سیٹ نہیں دیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹی پاک ہو گئی، بلکہ دوست بزرگوں ان لوگوں کی جو سازش ہے یہی بابری مسجد کا جو فیصلہ سنانے والے، یہی بابری مسجد کا فیصلہ سنانے والے. جس وقت فیصلہ ہوا سیاست کا، ایک سیاستدان میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج سے تقریباً جس دن سیاست پورا بنگلور بند تھا انہی کا مجھے فون آیا تھا اور ویدان سودا میں فلاں 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 علماء تھے تو مجھے بھی فون کیا، میں بھی اس جگہ موجود تھا. تو یہ بابری مسجد کا جو فیصلہ سنانے والا جو جج تھا سنا دیا اس نے فیصلہ. انعام تو دیا گیا نہیں دیا گیا حکومت کے جانب سے، اسے عہدہ دیا گیا نہیں دیا. کیا کر لیے ہم؟ کتنا بمبڑی مارے ہم؟ کیا بچا پائے مسجد کو؟ ہم بچا پائے؟ یاد رکھو آج بھی ہم غفلت کریں گے یہی بابری مسجد یا اس کے علاوہ دوسرے مساجد کو جو ٹارگٹ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے الیکشن کے بعد ان کا ایک ٹارگٹ ہے یہ یاد رکھ لیجیے. الیکشن کے بعد اگر ان کی حکومتیں آ جاتی ہیں، یاد رکھو یہی مسجد کل قیامت کے دن رو کر اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ تیرے ماننے والوں نے مجھے نہیں بچایا، تیرے ماننے والوں نے ہمیں نہیں بتایا. یاد رکھو مسلمانوں غفلت کی نیند اٹھ جاؤ. آج ہمارا عالموں کا خطیبوں کا حال یہ ہو گیا جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں سوتوں کو جگانا ہے، اب یہاں پر بیٹھے جاگوں کو جگانا ہے. ہم کو سب معلوم ہے، جاگ رہے ہیں ہم، کیا نہیں معلوم؟ یہ جتنی باتیں اس جگہ بیٹھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن غفلت میں ہم پڑے ہوئے. ارے جانے دو کیا ہوتا، جانے دو کیا ہوگا. جب پہاڑ سر پر ٹوٹے گا تب پتا ہوگا. یا اس کے علاوہ بلخیس بانو گجرات کے اندر جس طریقے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کو ختم کر کے رکھ دیا، جب ایسے حادثے چلنے شروع ہو جائیں گے تب رونا ہم روئیں گے، تب کہیں گے اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے. ہمارے اعمال صحیح ہو تو ہی نہ اللہ تعالیٰ ابابیلوں کو جو ابرہا کو ختم کرنے کے لیے بیت المقدس کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے ابابیل کی فوج کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور بدر کا معرکہ بلکہ بدر جنگ کے بدر ہو رہی تھی، ہزاروں کے تعداد میں کافر اور مشرکین کا لشکر، ایمان مضبوط تھا. 313 صحابہ نے سب کو ختم، سب پر بھاری ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. دوست بزرگوں برات جو بھی وہ دل کے اندر تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہو تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے. اور ہر جمعہ اعلان ہوتا ہے، اب کیا کہتے ہیں آمدن برسر مطلب ہر جمعہ اعلان ہوتا ہے مسجد کو چندہ دینے کے تعلق سے. الحمدللہ دل کھول کر آپ رمضان بھر چندہ دیے اور باہر ذمہ دار کھڑے رہیں گے. آپ سے گزارش ہے چاہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے چندہ دے کر جائیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور دعاؤں کی